یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام شعیب خان سے متعلق ہے۔ شعیب خان کی موت کیسے ہوئی، اسے کس نے قتل کیا؟ یہ موت جو ہے وہ 27 جنوری 2005 کو سینٹرل جیل کراچی میں ہوئی تھی۔ اس وقت اسے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا نام دیا گیا تھا، لیکن بعد کے واقعات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ہارٹ اٹیک نہیں بلکہ اسے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعیب خان کے قتل میں کون ملوث تھا؟ کس نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا اس وقت کے گورنر سندھ قتل کی اس واردات میں براہ راست ملوث تھے؟ اس وقت کے سندھ پولیس کے آئی جی یا خود آئی جی جیل خانہ جات اس قتل کی کیس میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث تھے؟ اس پر تو ہم اس سلسلے کے آخری پروگرام میں جو ہے وہ کھل کر بات کریں گے، بتائیں گے کہ یہ قتل کیوں ہوا اور قتل کے محرکات یا وجوہات کیا بنی، جس کی بنا پر جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس قتل کی سازش میں شامل ہو گئے تھے، جس کے بعد ہی 27 جنوری 2005 کو جو ہے وہ شعیب خان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ گرفتاری کے بعد کیا ہوا، انویسٹیگیشن کیسی ہوئی، سینٹرل جیل کراچی میں کیا ان کے ساتھ ہوا، کون سے دوستوں نے ان پر احسان کیا، کون سے دوستوں نے جو ہے دوست بن کر ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے بھی گریز نہیں کیا، اور کون سے لوگ جو ہے وہ دوستما دشمن اس وقت ثابت ہوئے تھے، اور کون سے وہ لوگ تھے جو کہ شعیب خان کے اس قتل کیس میں اس وقت استعمال کیے گئے تھے، لالچ میں آ کے، ڈرا دھمکا کے، یا کسی اور وجہ سے، اور اس کے بعد انہیں بھی طریقے سے خاموش کر دیا گیا راز فاش ہونے کے ڈر سے، اور انہیں بھی ان کے منطقی انجام تک بعد میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کون لوگ تھے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہلکی پھلکی ہم روشنی ڈالیں گے۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات آج کہنے جا رہا ہوں کہ آج جو میں کچھ انفولڈ کر رہا ہوں، کچھ اس وقت کی صورتحال، اس سے پہلے یہ کبھی بھی میڈیا کی زینت نہیں بنی۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس معاملے کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ وجہ کیا تھی مجھے نہیں معلوم۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ شعیب خان کی گرفتاری کا صحرا جو ہے وہ ڈی ایس پی چودھری محمد اسلم شہید اور ان کی پارٹی، ان کے جانثار انسپکٹر سجاد حیدر جو اس وقت گزری تھانے کے ایس ایچ او تھے، ان کے سر جاتا ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا لاہور جا کر، اور خود سجاد حیدر جو ہے وہ اس وقت گزری تھانے کراچی کے ایس ایچ او تھے، جہاں پر ابراہیم عرف بولو کے اغوا کی جو ایف آئی آر ہے 8/2001 جو ہے وہ درج تھی خود شعیب خان کے خلاف، بولو کے اغوا اور قتل کے حوالے سے۔ اسی قتل کیس کے سلسلے میں جو ہے وہ پولیس پارٹی نے ان کے گھروں پر بھی چھاپے مارے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں ویپن بھی وہاں سے قبضے میں لیے گئے تھے۔ گرفتار ہو جاتے ہیں لاہور سے، اس کے بعد 29 دسمبر 2004 کو انہیں کراچی لایا جاتا ہے۔ وہ کراچی لانے کے بعد انہیں کراچی کے بہت سارے مقدمات میں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت کے ڈی آئی جی کراچی طارق جمیل کا اس وقت کی جو اسٹیٹمنٹ تھی یہ تھی کہ یہ 17 ایف آئی آریں ان کے خلاف ہیں، جس میں جو ہے خود گلبرگ تھانے کی ایک ایف آئی آر ہے جو کہ 1998 میں درج ہوئی تھی، جس میں ایک اوورسیز پاکستانی ناصر علی کا قتل جو ہے ہوا تھا، جس میں خود شعیب خان اور ان کے بھائی زاہد خان کے علاوہ پیر اکرم اچھن بھی اس قتل کی واردات میں ملوث تھے۔ پیر اکرم اچھن کا میں تہ دل سے مشکور بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں۔ یہ جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، پروگرام کر رہا ہوں، آج جو مجھے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں حیات ہوں، وہاں پر جو ہے خود
پیر اکرم اچھن کا بھی رول ہے، وہ بھی اس وقت فرشتہ بن گئے تھے جب خود شعیب خان کی جانب سے جو ہے مجھے قتل کرنے کی سپاری دی گئی تھی اور شوٹروں کو روانہ کر دیا گیا تھا موت کے فرشتے بنا کر کہ اسے قتل کر دو۔ اس وقت رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا خود پیر اکرم اچھن، انہوں نے ان شوٹروں کو کسی اور ٹارگٹ پر بھیج کر مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ تو میں نے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن میری ان سے آج تک کبھی ملاقات نہ ہو سکی، کبھی ٹاکر نہ ہو سکا تاکہ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں کہ تم نے بہت بڑا احسان میرے پہ کیا۔ خیر، یہ تو برسبیل تذکرہ نام ان کا آیا تو مجھے پورا واقعہ یاد آ گیا۔ اس قتل کیس میں ہیں، اور اس کے بعد خود پریڈی تھانے کی کوئی ایف آئی آر تھی، اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہے وہ ادریس پریڈی اور محمد اکبر کے دوہرے قتل کا بھی جو ہے وہ الزام ہے خود شعیب خان پر۔ اس میں بھی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی۔ 27 دسمبر 1996 کو ان کا قتل کیا تھا۔ کلا کوٹ میں جو ہے راکٹ لانچر اور دستی بموں کا کیس تھا، وہ بھی ان کے خلاف تھا۔ اور 12 جنوری 2005 کو جو ہے شعیب خان جب گرفتار ہو کے کراچی میں آئے تھے تو پھر وہ جو ہے مغوی حاجی ابراہیم اور بولو والے کیس میں بھی ان کو شامل تفتیش کر کے کچھ فرانزک وغیرہ کرائے گئے تھے۔ اس طریقے سے 12 جنوری کے بعد جو ہے وہ جیل چلے گئے تھے۔ اب جیل میں کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ بڑا دلچسپ صورتحال ہے۔ ذرا منظر کشی اگر میں اس کی کروں تو آپ لوگ سب سمجھ جائیں گے کہ وہاں ہوا کیا تھا۔ جب یہ جیل پہنچائے جاتے ہیں سینٹرل جیل میں، تو وہاں کن کن ان کے دوستوں نے ان کا استقبال کیا، کون کون وہاں پر تھے اس وقت۔ انڈر ورلڈ کے جو نامی گرامی تھے، بلال شیخ وہاں پر تھے، اور خود اصغر شاہ، بہت ہی بدنام زمانہ ڈاکو۔ یہ بڑے کو نام نہیں، باقی اور بہت سارے تھے، لیکن یہ دو تو پیش تھے وہاں پر، آؤ بغت ان کے آگے پیچھے شعیب خان کے۔ اب شعیب خان کے ساتھ امان اللہ نیازی کے بھی بڑے اچھے گہرے روابط تھے۔ امان اللہ نیازی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجھ پر ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا قرض ہے مجھ پر جو کہ میں نہیں چکا سکا۔ جب میں گرفتار ہو کے جیل گیا تھا تو اس وقت وہ میرے لیے فرشتہ بن گئے تھے۔ اب امان اللہ نیازی بہت ہی دلیر پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سینٹرل جیل کراچی کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک کہ امان اللہ نیازی کا اس میں ذکر نہ کیا جائے۔ بہت دلیر پولیس افسر تھے، بہت دلیر، آئی جی سے ٹکر جایا کرتے تھے، دوستوں کے دوست تھے، دوستی میں بہت آگے نکل جایا کرتے، لیکن جو یارمار قسم کے دوست تھے ان کے ساتھ وہ یارماری ہی کیا کرتے تھے۔ جو ان سے مخلص تھے ان کے ساتھ وہ مخلص رہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ شعیب خان کے ساتھ ان کے مراسم کیسے تھے، لیکن شعیب خان جو کہ دنیا میں اب نہ رہا، لیکن جو ان کے قریبی دوست ہیں، ان کے مخالفین ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ شعیب خان میں ایک بڑی بری عادت تھی کہ وہ یار مار تھے، یاری نبھانا نہیں جانتے تھے۔ اور یہ یار ماری، اور میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ یہ جو انڈر ورلڈ کی دنیا ہے یہ سچائی پہ چلتی ہے، ایمانداری پر، دیانتداری پر، عہد و پیما پہ چلتی ہے۔ غدار کی سزا موت ہوتی ہے، غدار کو کبھی بھی قبول نہیں کہتے، جھوٹے کو نہیں پسند کیا جاتا ہے، سچائی پر چلتی ہے۔ تو جہاں یار ماری ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سسٹم وہاں چل نہیں سکتا، اور جو مقافات عمل کے شکار ہوں یہ بھی یار ماری کی وجہ سے، وہ بعد میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب جب یہ جیل پہنچ گئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ اتنا بڑا نام شعیب خان پہلی دفعہ جیل چلے گئے، جیل کی چار دیواری کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، لوگ تھے اپنے، اس کے باوجود گھبرائے سہمے ہوئے تھے۔ اندازہ نہیں تھا کہ آ تو گیا ہوں اپنے پیروں سے، واپس بھی اپنے پیروں سے اس قید خانے سے باہر نکل سکوں گا کہ نہیں، یا مجھے لوگ اٹھا کے جائیں گے۔ یہ سوچ و بچار تھی، ان کی پریشانی تھی، جس کا تذکرہ، جس کا ذکر وہ دوستوں سے کر چکے تھے، جو اڑتے ہمیں بھی پہنچی وہ اطلاعات۔ اب امان اللہ نیازی سے تعلقات ان کے تھے۔ امان اللہ نیازی نے جو ہے وہ اس وقت کی اس وقت امان اللہ نیازی کی اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ جیل پولیس میں فیلڈ میں نہیں تھی، آئی جی آفس میں تھی۔ آئی جی نثار مہر تھے، ان کے سٹاف افسر تھے۔
تو جب انہیں پتہ چلا کہ بھئی شعیب خان جیل آ گئے تو انہوں نے شعیب خان پر احسان کرنے کے لیے اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ کے پاس گئے، جمالی کے پاس کسی کے ذریعے گئے تو کہ بھئی یہ میرے دوست ہیں اور انہیں جو ہے وہ آپ بی کلاس دے دیں۔ انہوں نے بی کلاس دے دیا، بی کلاس مل کے بی کلاس کا مطلب ہے کہ اب ان پر کوئی سختی نہیں ہوگی، وہ بڑا شاہانہ طریقے سے وی آئی پی طریقے سے وہاں پر رہ سکیں گے قید میں ہونے کے باوجود۔ اگلے دن جو ہے وہ ہوم سیکرٹری کو خبر بھی کر دی، کہنے والے کہتے ہیں احمد اللہ نے خود خبر کر دی، اور ہوم سیکرٹری جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ جیل میں چھاپا مارتے ہیں اور بی کلاس میں جب انہیں دیکھتے ہیں تو وہ چراغ پا ہوتے ہیں اور ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں سپرنٹینڈنٹ کی، مسٹر جمالی کی۔ اب جمالی پریشان ہو جاتے کہ بھئی یہ کیا، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ تو خود نیازی نے ہی کمپلینٹ کی ہے، تو اس کے بعد وہ کہتے دیکھو بھی کل تو ہم سے سفارش کی تھی اور آج جو ہے یہ اس کو وہاں سے اکھیڑ دیا، ہمیں شکایت ہماری کر دی۔ پھر انہیں جو ہے وہاں سے جو ہے دوبارہ جمالی جو ہے وہ انہیں جو ہے فیکٹری میں بھیج دیتے ہیں بطور سزا۔ جب انہیں فیکٹری بھیج دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر بلال شیخ اور اصغر شاہ اور دوسرے جتنے کرمنل ہیں جو نامی گرامی، جن سے خود جیل والے بھی گھبرایا کرتے تھے، ڈرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، وہ بھاگتے ہوئے آئے جناب جیلر کے پاس، سپرنٹینڈنٹ کے پاس، ہاتھ جوڑے کہ خدا کے واسطے یہ ہمارا باس ہے، یہ ہمارا ڈان ہے، اگر اس کے ساتھ ہمارے ہوتے ہوئے اتنا برا سلوک کرو گے تو یہ ہم سب کی توہین ہے، لہٰذا انہیں جو ہے وہاں نہ رکھا جائے، انہیں جو ہے وہ آپ بی کمپنی میں رکھیں، بی کلاس ان کو دیں، یا پھر آپ انہیں جو ہے وہ اسپتال میں ان کو بھیج دیں۔ جس کے بعد جو ہے وہ پھر انہیں جو ہے وہ خود نیازی کی بھی سفارش تھی کہ انہیں آپ اسپتال میں شفٹ کر دیں، جس کے بعد انہیں شعیب خان کو اسپتال میں شفٹ کر دیا۔ جب وہ اسپتال میں شفٹ ہو گئے تو بعد میں بلال شیخ اور اصغر شاہ بھی آئے کہ بھی ہمیں بھی اسپتال میں شفٹ کرنا تھا کہ ہم تینوں وہاں بیٹھ کے گپے شپے لگائیں اور ہمارا وقت اچھی طریقے سے گزر سکے۔ انہوں نے بھی جو ہے ڈاکٹروں سے ساز بس کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسپتال میں شفٹ کرا دیا، لیکن جمالی کو جب اطلاع ملی تو جمالی نے پھر ان دونوں کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا۔ اب جب یہ اسپتال چلے جاتے ہیں تو اس کے دوسرے دن جو ہے وہ آئی جی جیل نثار مہر آتے ہیں، وہ چھاپا مارتے کہ بھئی کس کے حکم سے یہ کیوں اسپتال میں آئے، یہ تو اچھے خاصے ہیں، انہیں کیا ہو گیا، کیوں اسپتال بھیجا گیا، انہیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب ان شکایتوں کے بعد جو ہے پھر جمالی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ پر امان اللہ نیازی کو جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ بنا دیا جاتا ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل کراچی کا۔ اس طرح سے ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ امان اللہ نیازی یاروں کی یار، دوستوں کے دوست، دشمنوں کے دشمن۔ اب انہوں نے جو کچھ کیا شعیب کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ شعیب سے ان کی کوئی اندر سے خاربازی ہو، بظاہر دوستی ہو، لیکن کوئی شعیب نے نقصان پہنچایا ہو کسی وجہ سے کسی وقت میں، یا پھر خود جمالی سے ان کی کوئی انبن ہو، یا جیل کے کسی اور افسر سے کوئی انبن ہو، یا پھر انہوں نے اپنی پوسٹنگ کے لیے جو ہے یہ راہ ہموار کرنے کے لیے یہ تمام تر حربے استعمال کیے ہوں کہ ایک تیر سے دو شکار کے، اپنے دوست شعیب کو یعنی فیسیلیٹ بھی کر دیا، ان کو بھی کلاس بھی دے دی، اس اسپتال میں بھی ان کو ایڈمٹ کرا دیا، اور اس کے بعد وہاں سے ان کو ہٹا بھی دیا اور اپنی پوسٹنگ بھی حاصل کی۔ لیکن ان تمام تر صورتحال کے بعد ہوا کیا کہ شعیب خان کو جو ہے وہ بطور سزا جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی سے لانڈی جیل شفٹ کر دیا گیا، جہاں سے جب ایک دن واپس آ رہے تھے کورٹ میں اپنی تاریخوں کے سلسلے میں، پیشی کے سلسلے میں، تو ملیر کے علاقے میں ان پر حملہ ہوا رحمان ڈکیت نے، اور اس حملے میں وہ بال بال بچ گئے تھے۔ انہیں حملہ کرنے کا بھی ٹاسک دیا گیا تھا 3 کروڑ یا 2 کروڑ دے کر شعیب خان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ وہی ابراہیم عرف بولو کی کڑی تھی کہ ابراہیم بولو نے جو 5 کروڑ روپے لینے کے لیے جو 5 کروڑ روپے دیے تھے انہیں چھوٹا رنجن کو مارنے کے لیے، وہ رقم کی واپسی کے لیے وہ جا رہے تھے، اور اس پر جو ہے عثمان بولو کو جو ہے وہ کریم کے اور خود شعیب خان نے ہلاک کر دیا تھا، اس کی لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو یہ وجوہات تھی سینٹرل جیل کراچی میں جو ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب اس کے گواہ جو ہیں وہ سینٹرل جیل کراچی کی 4 دیواریاں تو ہیں، سینٹرل جیل کراچی کے وہ افسران جو کہ اس وقت
تھے جن کی پوسٹنگ تھی وہ تو تھے، اب نہ تو اصغر شاہ باقی رہا نہ بلال شیخ باقی رہے. اب پیر اکرم اچھن کا مجھے نہیں پتہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں، دبئی میں ہیں، زندہ ہیں، نہیں ہیں، وہ ان کو ان ساری صورتحال کا علم ہے. لیکن شعیب خان خود دنیا میں اس وقت نہیں ہے، تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ادریس پریڈی اور محمد اکبر کے قتل کیس میں بھی وہ ملوث تھے کہ نہیں، لیکن یہ ایف آئی آر جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے بعد انہیں جو ہے وہ ان کیسز میں بھی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دن تک جو ہے وہ جیل میں رہے. لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ جیل میں وہ کتنا دن رہیں گے اور ان کا ٹرائل ہو بھی سکے گا کہ نہیں. ٹرائل سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا دیے جائیں گے. یہ بھی سلسلہ ہے، آگے اور چلے گئے، اس میں کچھ اور بھی اہم چیزیں ہیں جو کہ اگلے کسی قسط میں اس کو ڈسکلوز کرنے کی کوشش کروں گا کہ کون اس میں کس نے کیا رول، کیا کردار اس میں ادا کیا. اس میں امین رن کا کیا کردار ہے، امین رن پھر کیسے اس کے ساتھ کیا ہوا لیاری میں، وہ بھی پھر آگے جا کے میں پروگرام میں ذکر کروں. لیکن اس میں بہت کچھ جو ہے وہ جانتے ہیں خود ڈی آئی جی سابقہ ریٹائرڈ طارق جمیل شعیب خان سے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ.